السلام علیکم دوستوں، آج ہم جاوا کے اردو ٹیوٹوریل سیریز کی پہلی ویڈیو کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم بیسیکلی جاوا کا انٹروڈکشن یعنی کہ اس کی وہ اہم چیزیں یا اہم نکات جو کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کسی بھی شخص کو یا کسی بھی بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ جانے۔ فور سپوز اگر ہم کسی اور لینگویج یا کسی اور چیز کے بارے میں کام کرنا شروع کرنا چاہتے تو اس کی مین پوائنٹس ہمیں لازمی پتہ ہونے چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے سیکھنے کے لحاظ سے اور کرنے کے لحاظ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھا جائے کہ آپ لوگ میں سے بہت سارے شاید جانتے ہو یا نہ جانتے ہو کہ جاوا بیسیکلی ہے کیا چیز ہے۔ جاوا ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ 1990 کی دہائی میں بننا شروع ہوئی۔ بیسیکلی اس کا جو پرپس تھا وہ ایک آپریٹنگ سسٹم بنانا تھا جو کہ اس وقت نہ بن سکا، لیکن بعد میں جب یہ آپریٹنگ سسٹم نہ بن سکا اس کو انہوں نے پروگرامنگ لینگویج میں کنورٹ کر دیا، اور اس پروگرامنگ لینگویج کے کچھ فیچرز ہیں جو آج بھی بہت زیادہ عام ہیں اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس کہ جیسے کہ اینڈرائڈ موبائل ہیں یہ بیسیکلی ٹوٹلی ورک کرتے ہی جاوا پہ ہیں۔ اس طرح ہمارا ایک بہت بڑا سسٹم ہے اوریکل DBA سسٹم ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے، وہ بھی بیسیکلی جاوا بیسڈ ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر جاوا کو دیکھا جائے جب جاوا کی اہمیت بہت ہے، لیکن آج ہم کچھ ایسے نکات جو مین ہیں یعنی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی جاوا سیکھنے والے کو لازمی ہو، ان میں سے چند ایک جو بہت اہم ہے ان کو میں نے اس فائل کے اندر مرج کیا، اور اس ٹیوٹوریل میں بیسیکلی ہم اگر آپ 3 کلاس کہیں جاوا کی تو وہ بہتر ہے۔ اگر انٹروڈکشن جاوا ٹو کہیں ہمارے تو کورس سے ریلیٹڈ آؤٹ ہے، اگر اس کی لے آؤٹ کی بات کر لیں تو ہم سب سے پہلے جاوا کنسول اپلیکیشن کے اندر سمپل اسٹرکچر آف جاوا، سمپل اسٹرکچر آف جاوا سے مراد کنسول یعنی کہ جو ہمارا CMD ہے کمانڈ پرامپٹ ہے اس کے اندر جتنے بھی لحاظ کے پروگرام بنا سکیں گے میکسیمم، یعنی کہ ہم کو یہ ان پٹ لے لیں اس کو پھر سم کروا لیں اس کا ہم جس طرح سے ویریبلس کے تھرو آپریٹ کروا لیں، تو اس لحاظ سے اگر ہم کلاس اور آبجیکٹ اگر جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس لحاظ سے جو ہم پروجیکٹ بنا سکیں یا کوئی کام کر سکے وہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم شفٹ ہوں گے تو وہ ہم جائیں گے جاوا کی اپلیکیشن سے جو ہوگی GUI بیسڈ۔ GUI سے مراد کہ وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہم اپنی نارمل ونڈوز میں یا کسی اور آپریٹنگ سسٹم میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ ڈوس، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ڈوس ایک ڈسک آپریٹنگ سسٹم ہے جو بیسیکلی کمانڈ لائن پہ یوز ہوتا ہے۔ تو پہلے جو جاوا یوز کی جاتی تھی وہ بیسیکلی کمانڈ لائن، یعنی کہ جاوا بھی نہیں، C بھی اور بھی بہت ساری جو لینگویج تھی وہ موسٹلی کمانڈ لائن ہی تھی، لیکن بعد میں جب GUI کا فنکشنالٹی آئی تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی لینگویج کے ساتھ دوسری لینگویج بھی اپ گریڈ ہو گئی، جیسے آپریٹنگ سسٹم آئے اسی لحاظ سے لینگویج بھی اپ گریڈ ہو گئی۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے جاوا کی اپلیکیشن ان GUI فارم میں، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گی AWT اور اس کے بعد سوئنگس۔ بیسیکلی یہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں کنسرن نہیں کرنا، حالانکہ بس اتنا بتا دیں کہ AWT پرانی ہے اور سوئنگ جو ہے وہ نئی ہے۔ کیا ہے GUI اپلیکیشنس کے اندر ٹرمنالوجی، مطلب کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی پرانی ہیں، یعنی کافی پرانی چیزیں ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ابھی نئی ہے جو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں۔ سوئنگ کی کلاسز ہیں بیسیکلی یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ان جاوا میں۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ کہ جیمس گونسلے بیسیکلی یہ فاؤنڈر ہیں جاوا کے، 1995 میں آفیشیلی لانچ ہوا تھا۔ سن مائکرو سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی کمپنی کا نام ہے جنہوں نے جاوا بنائی تھی، آپ چیک کر لیجیے گا سن مائکرو سسٹم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے آبجیکٹ، ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی۔ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ اگر آپ دیکھا جائے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ اگر ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے، 1 لائن ڈیفینیشن ہے جو آپ کو بھی سمجھ آئے اور میرے کو سمجھانے کے لیے بھی زیادہ ٹائم نہ ہو، کیونکہ یہ ویڈیو ہے اس میں کم سے کم چاہوں گا کہ مٹیریل لاؤں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کانسیپٹ دوں۔ اینی ریئل ورلڈ اینٹیٹی کارڈ آبجیکٹ، اس سے مراد جس سسٹم پہ آپ بیٹھے ہیں اور جس سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں جو میں آپ کو ویڈیو ٹیوٹوریل دکھا رہا ہوں، یہ بیسیکلی آبجیکٹ ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کمپیوٹر یا موبائل یا آپ ٹیبلیٹ کچھ بھی یوز کر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، وہ بیسیکلی ایک آبجیکٹ ہے۔ ریئل ورلڈ اینٹیٹی جو کو بھی ٹینجیبل کمپوننٹس، مطلب وہ چیزیں جس کو آپ ہاتھ لگا سکیں اس کو ہم بیسیکلی ریئل ورلڈ اینٹیٹی کہتے ہیں اپنے نارمل لائف میں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل اگر آپ دیکھا جائے ڈاگ، کار، کمپیوٹر ایکسیٹرا، ٹھیک ہے، یہ وہی روٹینز ہیں جو ہم آپ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ فور سپوز لیونگ روم جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں ابھی فی الوقت اس کی ایک مثال لے لیں تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے کسی کے گھر میں صوفہ ہوگا، کسی کے بیڈ ہوگا،
کسی کے قالین ہوگا, کسی کے پردے ہوں گے, کسی کا پنکھا ہوگا, سی پی یو پڑا ہوگا, مانیٹر ہوگا, پرنٹر ہوگا, کیبلز ہوں گی, وائرز ہوں گی, چارجرز ہوں گے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بیسیکلی ایک آبجیکٹ کے مانند ہوتی ہیں, یعنی کہ ایک آبجیکٹ کے برابر ہی ہوتی ہیں. آبجیکٹ جس طرح میں نے آپ کو بھی ڈیفائن کیا ریئل ورلڈ اینٹیٹی, اور اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس مین چیز ہے وہ کلاس. کلاس کیا چیز ہے؟ کلاس بیسیکلی از اے ٹیمپلیٹ آف ملٹیپل آبجیکٹ. اب یہ کیا بات ہے کہ فور سپوز آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں, کمپیوٹر کی کلاس ہے. اب وہ کمپیوٹر کی کلاس تو ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو کیسے پتہ چلا؟ حالانکہ وہ تو ایک روم ہے. کلاس آپ نے اس لحاظ سے کہا کہ اس کے اندر باقاعدہ سارے کمپیوٹر پڑے ہیں جس کے اوپر آپ بیٹھ کے پروگرامنگ کریں, یا کوئی بھی ایم ایس ایکسیس یا ایوری تھنگ یا نیٹ ہی آپ ایکسیس کریں, وہ آپ یوز کرتے ہیں. کس کے اندر؟ اس کلاس کے اندر بیٹھ کے. حالانکہ اگر آپ کہنا چاہیں تو کلاس نہیں ہے, وہ تو ایک روم ہے. تھا تو وہ روم کے بعد آپ نے اس کے اندر کمپیوٹر رکھے, کمپیوٹر رکھنے کے بعد چیئرز رکھیں, ایوری تھنگ, ٹیبل, بلیک بورڈ, وائٹ بورڈ, تو وہ ایک اسپیسیفک سیٹ ہو گیا. اب کلاس کیا ہے؟ کلاس از اے ٹیمپلیٹ آف ملٹیپل آبجیکٹس. ظاہر سی بات ہے, پہلے تو وہ روم تھا, جب اس کے اندر بہت سارے آبجیکٹس آ گئے تو وہ ایک کلاس ہوگی. اسی طریقے سے کلاس اگر ہم دیکھا جائے, کلاس کی اگر ایگزامپل لے لیں, فور سپوز ایک انسان ہے, اس کا ظاہر سی بات ہے نیم ہوگا, کوئی نہ کوئی نیم ہوگا, کوئی نہ کوئی ایج ہوگی, اور بھی بہت ساری پراپرٹی, اس کی کوئی نہ کوئی ہائٹ ہوگی, اس کا کوئی نہ کوئی ویٹ ہوگا, اس کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ مس بھی ہو سکتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز اس کی ایکسٹرا آرڈنری ہو سکتی ہے. یہ بیسیکلی ساری کی ساری کیا ہے؟ پراپرٹی ہیں, یا اس کی ٹیمپلیٹ ہے. کیا ہے؟ ایک ہی آبجیکٹ کا. کلاس ایک ہی آبجیکٹ ہے, میں نے کلاسز نہیں بولا. ایک ہی اسکول کی کلاس تھی, اس کے اندر بہت سارے آبجیکٹس ہیں. تو بیسیکلی کلاس جو ہے وہ اس طرح ریفر کی جاتی ہے ان نارمل لائف. جتنی بھی ہم پروگرامنگ ٹرمینالوجیز پڑھتے ہیں, یہ بیسیکلی سب کی سب ہماری ریئل لائف سے جو ہے ریلیٹڈ ہے. کوئی بھی ایسا نہیں سمجھے کہ یہ راکٹ سائنس ہے یا کہیں اور سے آ رہتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں, ساری کی ساری ایکٹیویٹی ہماری نارمل لائف سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس کو ایڈوانس اور اس کو ریفائن اور اس کو اچھا سے اچھا کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ہمارے کمپیوٹر سسٹم اور مشینس کے اوپر. نیڈ آف جاوا, ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی چیز کے آنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت لازمی ہے. بغیر مقصد تو انسان کی دنیا نہیں بھیجا گیا, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو اگر دیکھا جائے نیڈ آف جاوا, اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے اس کی نیڈ یہ تھی, دا بیسک آبجیکٹیو بیہائنڈ دا لینگویج از ٹو کریٹ سافٹ ویئر دیٹ کڈ امبیڈ دا کنزیومر الیکٹرانک ڈیوائسز لائک ٹی وی, اوونز اینڈ واشنگ مشینس. یہ لائن تو آپ کو میں نے پڑھ کے بتا دیا. اب اس کا مطلب اور اس کا مقصد کیا تھا اس وقت کے زمانے میں, یعنی کہ 1995 کے زمانے میں. مین چیز یہ تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں سی لینگویج اور سی پلس پلس آبجیکٹ اورینٹیڈ, ٹھیک ہے, سی آبجیکٹ تھی, تو یہ بیسیکلی لینگویجز جو تھی کمپائلر ریلیٹڈ تھی. ان کے اندر ایک پرابلم یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی چیز کمپائل کریں گے تو اس کے لیے ایک آبجیکٹ کوڈ بنتا ہے جو کافی زیادہ میموری ایلوکیٹ کرتا تھا مشین کے اندر. تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے جاوا بنائی گئی, جاوا. اور اس کا مین پرپز یہ تھا کہ یہ چھوٹی مشینوں کے اندر, جیسے کہ ٹی وی ہو گیا, اوون ہو گیا, واشنگ مشینس ہو گئی, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں چھوٹے پیمانے پر اس کے اندر یہ ایگزیکیوٹ ہو, یعنی کہ ان کے اندر آسانی سے چل سکے. نہ کہ ہمیں اگر ایک ٹی وی بنانا ہے تو اس کے اندر ایک الگ سے پی سی لگانا پڑ جائے, اس کے لیے ایک کمپیوٹر سسٹم لگائیں, جسٹ ایک چھوٹی سی چپ لگائیں مائکرو سسٹم, اور اس سے جو ہے وہ آپریٹ ہو جائے. تو بیسیکلی جاوا کو بنانے کا مقصد اس وقت یہ تھا. ابھی یہ ہے کہ اینڈرائڈ واحد آپریٹنگ سسٹم ہے جو دنیا کی کسی بھی مشین کے اوپر آپریٹ ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ اس وقت انہوں نے سوچا تھا, لیکن ابھی کچھ سال پہلے کیونکہ گوگل اب کیونکہ شیئر لے چکا ہے, شاید آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, گوگل جو ہے وہ بیسیکلی جاوا کے کچھ شیئرز کا ہولڈر ہے. وہ جو ہمارے اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ ہے بیسیکلی وہ ساری کی ساری گوگل کے پاس ہے. ایک اور اس کا پارٹنر ہے وہ بیسیکلی اوریکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کچھ اوپن سورس بھی ہے. جاوا کی ایک فنکشنلٹی یہ بھی ہے کہ 3 طریقے سے بیہیو کرتی ہے, اوپن سورس بھی ہے, کچھ کلوز بھی ہے. تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو جاوا کی کافی زیادہ ورائٹی مارکیٹ میں دیکھی جاتی ہے. فیچرز آف جاوا اگر ہم دیکھا جائیں تو بہت سارے ہیں. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا آبجیکٹ اورینٹیڈ. آبجیکٹ اورینٹیڈ سے مراد کہ اس کے اندر جتنے بھی ریلیشن یا کچھ بھی چیزیں ہم بات کریں گے وہ بیسیکلی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی. اگر آپ میں سے کوئی سی پڑھ کے آیا ہو تو اس کو ضرور پتہ ہوگا کہ سی کے اندر ہم صرف ایک مین میتھڈ یوز کرتے تھے, اور اس کے اندر کسی بھی طرح کا کلاس یا آبجیکٹ کی ریلیٹیشن ہم نہیں کرتے تھے.
میکسیمم ہم فنکشن بنا کے کسی مین کا کوئی کسی بھی آبجیکٹ کا اس کو ہم کال کر لیتے تھے مین میتھڈ میں، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ فنکشنلٹی سی ہمیں پرووائڈ نہیں کرتا تھا. ہاں لیکن سی پلس پلس میں جو پڑھ گیا ہے ان کو شاید تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ اس کے اندر کس طرح کی ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا کلاس آف آبجیکٹ جو ہے وہ ڈیفائن ہوئے میں ہے. اس کے بعد ہم چلے جائیں نیکسٹ ون پہ، تو وہ ہے ہمارا پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ. ظاہر سی بات ہے پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ جاوا ہی واحد دنیا کی لینگویج ہے جو پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر اس طرح کی فنکشنلٹی رکھی گئی ہے جو کہ میں آپ کو نیکسٹ ٹوٹوریل میں یا میں بھی آگے کے آنے والے ویڈیوز میں بتا دوں. پلیٹ فارم انڈیپینڈنس سے مراد کیا ہے کہ اس سے یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پہ ایزیلی چلا سکتے ہیں بائی یوزنگ JVM. اگر میں آپ کو لکھ دوں یہاں پہ جاوا ورچوئل مشین، جاوا ورچوئل مشین کے تھرو آپ جو ہے اس کو کہیں پہ بھی چلا سکتے ہیں. یہ اس کا فائدہ ہے. اس کے بعد کیا ہے سورس سیکیور سے مراد جاوا جو ہے بیسیکلی پوائنٹر پہ بیس نہیں کرتی، یہ بیسیکلی اسٹرنگ بیس ہے. اسٹرنگ بیس سے مراد یہ اسٹرنگ کو یوز کرتی ہے جو کہ ہمارے سسٹم سے ہارڈ ویئر میں کنیکٹیوٹی پیدا کرتی ہے، جو کہ پہلے کی لینگویج یعنی کہ سسٹم بیس لینگویج لائک سی، پاسکل، فورٹران، جتنی بھی پرانی اولڈ لینگویج ہیں ان کے اندر سپورٹ نہیں تھی. تو اس لحاظ سے سیکیور ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ سے مراد اس کی کافی زیادہ ڈسٹریبیوشن ہے. اب وہ کس طرح سے کہ آپ نے کچھ کوڈ اپنا ایک جاوا مشین پہ رکھا ہوا ہے اور کچھ کوڈ دوسری جاوا مشین پہ رکھا ہوا ہے، ان دونوں کو کمبائن آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ جو کہ جاوا کے اندر بلٹن فراہم کیا گیا ہے یا بلٹن ڈالا گیا ہے. ملٹی تھریڈنگ یہ ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، بھی ہم اس کو آگے کور آؤٹ بھی کریں کیونکہ یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. حالانکہ یہ کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو کیونکہ یہ ایک فیچر ہے جاوا کا. ملٹی تھریڈنگ سے مراد کہ آپ کوئی بھی ایک چیز فور سپوز مائکروسافٹ ایکسل آپ سب نے شاید چلایا ہو یا نہ چلایا ہو، اس کو چلا کے دیکھ لیے گا کہ اس کے اندر ہم ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ شیٹس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے جو ایک سافٹ ویئر کھولا ہے اس کے اندر ہم ملٹیپل ورک کر رہے ہیں، تو اس کو ہم بیسیکلی ملٹی تھریڈنگ کہتے ہیں. اگر آپ ایک اپلیکیشن بنائیں اور اس کے اندر ایک سے زیادہ فارم کھل جائیں تو یہ بیسیکلی ملٹی تھریڈنگ ہے. ٹھیک ہے، تو ملٹی تھریڈنگ کا کانسیپٹ یہاں سے آتا. دین اگر ہم چلیں جائیں پورٹیبل جاوا کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے بالا پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ تو یہ پورٹیبل ہے. آپ اس کو کہیں پہ بھی بنائیں وہ کسی اور مشین پہ ایگزیکیوٹ کر لیں ایزیلی یہ ایگزیکیوٹ ہو. اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، کوئی پرابلم نہیں آئے گا. جسٹ آپ کو JVM یا JDK کا جاوا ڈیولپمنٹ کٹ وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، دین آپ جو ہے اس کو ایزیلی کسی بھی پلیٹ فارم پہ یا کسی بھی سسٹم پہ آن کر سکتے ہیں. لاسٹ ون جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہائی پرفارمنس. ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بیسیکلی نیٹو کوڈ کی بھی فنکشنلٹی دی گئی ہے جو کہ ہماری اولڈ لینگویجز کے اندر بھی تھی. کسی بھی سسٹم کی فنکشنلٹی تھرو آپ سافٹ ویئر اگر آپ بڑھانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے نیٹو کوڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. حالانکہ اس کے اندر بائٹ کوڈ بھی بنتا ہے لیکن اگر نیٹو کوڈ کی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی پرفارمنس کافی ہائی ہے اکارڈنگ ٹو سی اور C++. اگر آپ اس کے کمپیریٹیو دیکھیں تو آگے اگر ہم چلیں تو اس کے اندر ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی جو کہ ہمارے پاس پلرس آف پوپ ہے جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور آؤٹ کریں گے. تو اب تک کے لیے میرے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.